بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈنمارک میں علماء شینگن کی ایک میٹنگ کا اہتمام ہوا ہے، جس کے لیے ہم روانہ ہو رہے ہیں، اور ابھی ہم اوسلو ایئرپورٹ پر ہیں، اور اوسلو ایئرپورٹ ہمارے گھر سے تقریباً آدھے گھنٹے کے فاصلے پر ہے، اور میں ایئرپورٹ پہنچ چکا ہوں، اور بورڈنگ میں نے چیک ان کر لیا ہے، بورڈنگ کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو بورڈنگ کا انتظار بھی ہو رہا ہے، ساتھ میرے جو ہے ہم سفر سید شمشاد حسین رضوی صاحب کا بھی انتظار ہو رہا ہے کہ وہ تشریف لائیں اور دونوں ساتھ سفر کریں، اور اس میٹنگ کے متعلق جو تشویق انہوں نے کی تھی، حوصلہ افزائی کی آپ شرکت کریں، اور میں نے تہیہ کر لیا کہ میں ابھی روانہ ہونا ہوں۔ السلام علیکم آسان، خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ مزاج شرکت سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کی احمد کو سلام ہو سر۔ ابھی ہم نے بورڈنگ کر لی ہے اور گیٹ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، بلکہ جہاز میں بھی سوار ہو چکے ہیں، اور یہ جہاز کچھ دیر بعد ٹیک آف کر جائے گا ڈنمارک کے لیے، اور جہاز کے اندر میں بھی سوار ہو چکا ہوں، مولانا شمشاد بھی جو ہے وہ بورڈنگ کر چکے ہیں، اب ہم آن بورڈ ہیں، اور ابھی جہاز تیاری پکڑ رہا ہے کہ وہ ٹیک آف کرے ڈنمارک کے لیے۔ تو میری سیٹ مولانا شمشاد رضوی سے تھوڑے فاصلے پر ہے، کیونکہ انہوں نے آن لائن سیٹ بک کروا لی تھی، میں نہیں کروا سکا تھا، اور میں نے یہاں آ کر جب چیک ان کیا تو اس وقت سیٹ بک کروائی ہے، تو مجھے رینڈملی تھوڑی فاصلے پر سیٹ ملی ہے، جو مولانا شمشاد رضوی سے تھوڑی فاصلے پر ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کے قریب ایک سیٹ خالی ہے، تو میں نے اپنی سیٹ چینج کرتے ہوئے میں نے اپنا ہینڈ کیری لیا اور ان کے قریب جا کر کے میں بیٹھ گیا، اور میں ان سے بات چیت شروع کر دی، اور ایک مختصر سے انٹرویو بھی لیا ان سے، جس کا احوال تھوڑی دیر بعد آپ کو ہم بتائیں گے۔ تو یہ بہت اچھا سفر رہا، معلوماتی سفر رہا، اور تقریباً ایک قسم کا تبلیغی سفر تھا، جس میں مجھے مولانا شمشاد رضوی صاحب کی ہمراہی کا بھی شرف حاصل ہوا۔ میرا ایک بیگ ہے، آپ کو تھوڑی ویڈیو بنا اچھا یہ بنا لی آپ؟ جی صاحب، ابھی تک آپ نے جو میٹنگوں میں شرکت کی ہے علماء، تو تقریباً کتنے سفر رہے ہیں آپ ابھی تک؟ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بتانا تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ 2005 سے اب تک جب سے یہ تنظیم بنی ہے مختلف ملکوں مختلف شہروں میں گئے ہیں، یاد نہیں ہے۔ تو خود ڈنمارک کا آپ کا کتنا سفر ہے؟ یہ تو میں 1987-88 سے میں جا رہا ہوں، 3 عشرے ڈنمارک میں پڑھے، اور مجلسیں تو بہت پڑھی، سب سے زیادہ عشرہ 3 کم از کم کوپن ہیگن میں ہم نے پڑھا۔ آپ مختلف میٹنگوں میں جاتے ہیں، علماء کی تنظیم چلا رہے ہیں، تو کبھی آپ کو مایوسی کا سامنا ہوا؟ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن بعض احباب آپ جیسے مخلص لوگ مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، احباب کی وجہ سے زیادہ مایوسی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہر کام کے ساتھ انسان اگر توکل کرے اور اللہ پہ امید رکھے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی میٹنگ کا آپ کا کیا مقصد ہے، جس مقصد کی میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں؟ ابھی جو ہے 2-2.5 سال کے بعد سے جب سے کرونا شروع ہوا ہے، تب تو اس کے بہت پہلے سے فزیکل میٹنگ نہیں ہوئی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ کرونا کی سہولتوں کے بعد دوستوں نے یہ سوچا کہ بیٹھا جائے۔ پہلے ناروے کا تھا، لیکن ناروے میں بھی حالات تھوڑا سا کرونا کے ہیں، تو مولانا مولوی صاحب نے کہا کہ ڈنمارک آ جائیں، تو اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ یہ میٹنگ ہم لوگوں کی اچھی ہوگی، جس میں نشر و اشاعت کے بارے میں ہم زیادہ کوشش کریں گے، تاکہ آپ کی مدد سے، مولانا مشبر کی مدد سے یہ نشریات کا سلسلہ بہت اچھا آگے بڑھے۔ تو آپ ایز اے جو ہے پریزیڈنٹ، آپ مومنین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ آپ کی تنظیم کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ مومنین، ہم مومنین سے یہ ایک گزارش اور اپیل کریں گے کہ وہ علماء امامیہ شینگن کا ساتھ دیں،
اور علماء امام شینگن کے تمام مبلغین سے ہم گزارش کریں گے کہ ہر جگہ مومنین کو بتائیں کہ ہمارے پاس یہ تنظیم ہے. مومنین کی جو شرعی ضرورتیں ہیں، جو کچھ ہم لوگ حتیٰ کہ ثقافتی اور سوشل بھی بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ مومنین حل نہیں کر پاتے، تو ہماری تنظیم اور انتظامیہ مل کر کے شاید مسائل کو حل کر سکیں. تو یہ کوآپریشن مومنین کا اور علماء کا آپس میں اگر ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ بہتری ہوگا. یہ مومنین اور مومنات کے درمیان طلاق کا مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے، تو اس کی روک تھام کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں؟ کوشش کرتے ہیں پہلے شوہر اور زوجہ سے دونوں طرف سے معلومات لیں. اگر زوجہ کی طرف سے زیادتی ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا، شوہر کو طرف سے زیادتی اس کو سمجھایا جائے. پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں اصلاح ذات البین یعنی مصالحت کرانے کی، اور اس طرح کی الحمدللہ کئی ایک پارٹیوں کو ہم نے مصالحت کرا کے آپس میں ملا دیا جو 10 سال دور رہے ہیں. لیکن ابھی صورتحال کچھ اور بھی ہے. کہیں پر شوہر لوگ مارتے پیٹتے ہیں، کہیں پر قانون کا خلاف ورزی کرتے ہیں. تو مراجع کے کرام تک یہ آواز پہنچائی گئی، تو مراجع نے بعض نے تحریری طور سے اجازت دیا ہے، بعض نے زبانی. ان کے توضیح مسائل کی روشنی میں ہم مجاز ہیں کہ اطلاع دے سکتے ہیں. شکریہ. اب ہم کوپن ہاگ ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں اور مومنین وہاں استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اسی اثناء میں مولانا مشبر عباس بھی کسی اور فلائٹ کے ذریعے تشریف لا چکے ہیں، اور مولانا جعفر نجم کا انتظار ہو رہا ہے. تقریباً ابھی مولانا جعفر نجم آ چکے ہیں، ہم پارکنگ کی طرف آ چکے ہیں اور گاڑی میں سوار ہو چکے ہیں. خوش قسمتی سے میں اسی گاڑی میں ہوں جس میں مولانا سید شمشاد حسین رضوی صاحب ہیں، اور ہمارے یہ جو گروپ ہے یہ چل پڑا ہے مدینہ العلم کی طرف. ایئرپورٹ سے مدینہ العلم تک تقریباً جو راستہ ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہے. تو ہم اتوبان کے ذریعے روانہ ہو چکے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو شخصیت ڈرائیونگ کر رہی ہیں وہ ریاض شاہ صاحب ہیں، ڈنمارک کے کوپن ہاگن کے مشہور مومنین میں اس کا شمار ہوتا ہے. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ مدینہ العلم مرکز کے روح رواں ہیں، اور انہوں نے بڑی خدمت کی ہے گزشتہ مختلف مراکز میں، اور آج بھی یہ زحمت کر کے آئے ہیں. یورپ میں ڈرائیونگ کرنا ایک خاص جو ہے اہمیت رکھتا ہے. اس کے خاص قوانین اور رولز ہیں، ان کے مطابق چلنا پڑتا ہے. سیٹ بیلٹ باندھنی ضروری ہوتی ہے کہ سیٹ بیلٹ کے بغیر آپ جو ہے وہ موومنٹ نہیں کر سکتے. اب ہم پہنچ چکے ہیں مرکز مدینہ العلم میں، اور ناشتے کے لیے انتظام ہوا. ناشتہ کرنے کے بعد اب میٹنگ کے لیے میزیں جو ہے بچھائی جا رہی ہیں تاکہ میٹنگ کا انتظام کیا جا سکے. میٹنگ اصل میں 2 بجے ہے، لیکن کیونکہ ہم ابھی پہلے پہنچ چکے ہیں تو علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ غیر رسمی میٹنگ اس کا آغاز کیا جائے، اور رسمی میٹنگ جو ہے وہ 2 بجے جو ہے وہ شروع کی جائے. غیر رسمی میٹنگ میں بعض ایسے امور جو کہ قابل توجہ ہیں ان پہ بحث کی گئی، اور ان کو ڈسکس کیا گیا، اور ان کو فائنل کر کے رسمی میٹنگ کے لیے جو 2 بجے منعقد ہوگی اس کے لیے چھوڑ دیا گیا. علماء میں ابھی تک جو تشریف لا چکے ہیں ان میں مولانا سید شمشاد حسین رضوی صاحب ہیں، جعفر نجم ہیں، مولانا مشبر عباس ہیں، مولانا سجاد حیدر قمی صاحب اسپین سے ہیں، یہ اور اس طرح مولانا حسین نقوی صاحب ہیں، مولانا محمد نجفی جو وہیں ڈنمارک کے مقیم ہیں وہ تشریف فرما ہیں. تو ابھی آہستہ آہستہ ہم اپنی سیٹوں پر بیٹھ رہے ہیں تاکہ کوئی بات چیت کی جا سکے اور معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے. تو اس سلسلے میں ابھی جو ہے وہ تھوڑا مولانا ذاکر صاحب کا انتظار ہے کہ وہ آ جائیں، اور ان سے رابطہ ہوا ہے فون پر، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ راستے میں اور نزدیک ہیں اور عنقریب پہنچنے والے ہیں. وہ آئیں تو پھر میٹنگ کو شروع کیا جا سکے تاکہ کوئی نتیجہ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے، اور اس کے خاطر خواہ نتائج جو ہے وہ فراہم ہوں. زندہ حسین صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں،
مشہور شخصیت ہے ڈنمارک کی، آج کل ڈنمارک میں تشریف فرما ہے۔ اسی نامے میں جعفر نجم صاحب پچھلے دنوں عراق میں تھے تو وہاں سے تبرکات لائے ہیں جو ہے کھجور کی صورت میں، جو علماء کو پیش کی گئی ہیں اور علماء تناول فرما رہے ہیں۔ علماء میں سے حسن بھی ہیں جو ڈنمارک کے ہیں، کوئٹہ کے جو ہے برادری سے ان کا تعلق ہے اور تبلیغی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، خاص طور پر ڈینش زبان میں وہ تبلیغی کام کر رہے ہیں۔ یہاں یہ کہنا بجا ہوگا کہ ہمارے علماء یورپ کے جو بچے ہیں جوان یہیں کی پیدائش ہیں، ان میں بہت سارے قم میں جا کر تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور وہ علم کے زیور سے آراستہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم حسین نقوی صاحب کے ہمراہ ہیں اور یہ اس وقت مدینہ العلم اسلامک سنٹر میں ہیں، تو ان سے کچھ چند سوال کریں گے۔ ایک تو اپنا تعارف کروائیں اور مرکز کا تعارف کروائیں۔ بندہ سید حسین نقوی، مدینہ العلم پچھلے 7-8 سال سے مشغول ہوں اور علم اقوم، اس سے پیچھے چلے جائیں جامعۃ المنتظر، اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو دارالعلوم جعفریہ کربلا خوشاب میں دینی تعلیم حاصل کرتا رہا ہوں، تو اب پچھلے 8 سال سے ادھر ہی مشغول ہوں مدینہ۔ آج آپ نے میٹنگ میں شرکت کی ہے، تو بتا سکتے ہیں میٹنگ کس حوالے سے تھی اور کون سے شعبے کے افراد اس میں شریک ہوئے؟ میٹنگ الحمدللہ بہت ہی کامیاب، تقریباً 19 کے قریب علماء نے شرکت کی ہے اور یہ بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جنہوں نے شرکت کی ہے، جن میں سے 14 کے قریب مدینہ العلم میں علماء تشریف لائے ہیں اور باقی جو سے ہیں وہ 5 کے قریب آن لائن انہوں نے شرکت کی ہے۔ اور یہ میٹنگ ہماری علماء کونسل کی جانب سے ہوتی ہے اور اب چونکہ یہ میٹنگ کافی عرصے کے بعد ہوئی ہے بالفیس، کیونکہ کرونا کی وجہ سے الحمدللہ اب حالات کافی بہتر ہیں، تو اس وجہ سے یہ میٹنگ بڑی کامیاب رہی ہے۔ اس میں مختلف موضوعات پہ بات ہوئی ہے، مومنین کو جو مشکلات ہیں مختلف ممالک میں ان کے متعلق بھی بات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اس کا لاہ عمل اور اس کا جو نتیجہ ہے انشاءاللہ وہ عن قریب اگلی میٹنگوں میں آپ دیکھیں گے۔ امامی علماء کونسل کی طرف سے کیا پیغام دینا چاہیں گے مومنین کو؟ مومنین کو سب سے پہلے اتحاد کے دامن کو کبھی مت چھوڑیں، آپس میں متحد ہوں۔ اگر آپ آپس میں متحد ہوں گے تو پھر آپ مسلمانوں کو آپس میں متحد کر سکیں گے، مسلمانوں کے ساتھ آپ کا رابط ہو سکے گا، کیونکہ یہ ایام صادقین ہیں، تو یہاں سنی اور شیعہ دونوں نے مل کے عید میلاد النبی کے موقع پر پاکستان میں اور دنیا کے کونے کونوں میں مل کے کام کیا ہے۔ سب سے پہلے اتحاد المومنین سب سے اہم ہے، اگر اتحاد المومنین اہم ہوگا تو پھر اتحاد المسلمین۔ اور الحمدللہ اس میٹنگ میں بھی علماء نے، جو کافی سارے علماء نے اپنے اپنے ممالک کی کارکردگی کے بارے میں بتایا ہے، اس میں سب سے اہم موڈ جو تھا وہ یہی تھا اتحاد بین المسلمین، کہ ہم نے مختلف ممالک میں مختلف پروگرام میں جہاں شیعہ اور سنی وہاں متحد تھے مل کے پروگرام کیا، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ متحد ہونا یہ سب سے اچھا، متحد ہوں گے تو آپ سے کوئی آپ کو جو بھی کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو تنگ نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو چھیڑ نہیں سکتا، جو آپ کرنا چاہیں وہ آپ آسان طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن اتحاد شرط ہے۔ جس طریقے سے ایک گھر میں متحد ہونا، گھر میں متحد ہوں گے تو لازمی بات ہے معاشرے میں متحد ہوں گے، معاشرے میں متحد ہوں گے تو وہ پیغام جو رسول اللہ نے دیا ہے وہ ہم اس پہ باقی چل سکیں گے۔ خدا تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ واقعاً وہ یہ ہے کہ، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی ایرانی، عرب، عراقی، پاکستانی قبلہ صاحب کا جو ہے نام لے کر یاد کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قبلہ صاحب جو ہے کسی کا اگر کام کر سکتے تھے تو اس کو کہہ دیتے کرتا ہوں، اور اس میں کبھی بھی قبلہ صاحب نے انکار نہیں۔ یاد رہے کہ اسی شام کو جس طرح میٹنگ ہوئی، برسی تھی وجد الاسلام والمسلمین قاضی نیاز صاحب رحمہ اللہ علی اللہ مقاموں کی، تو اس میں مختلف علماء نے خطاب کیا اور جو ہے ان کی خدمات کو سراہا اور ان کی یاد تازہ کی اور خدا کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، اور یہ دعا کی گئی کہ خدا ہمیں ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ جانتے ہوں جب وہ عالم دنیا سے چلا گیا
اور لوگوں نے تھوڑا الرٹ عظیم عبادت دی مقبولیت دے واسطے کھلے دل نال خلوص نیت نال بلند صلوات میری خواہش تو ٹھیک میں بالکل ایک دو جملے بس کرتا ہوں حکم بھی نہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. محمد وآل محمد دی جناب امیر ایک لفظ ہے غنی، تو غنی کسے کہتے ہیں؟ جناب امیر کسے کہتے ہیں؟ ارے جو مال کو دبا لیتا ہے اس کو غنی کہتے ہیں، جو لٹا کے مسلح بچھا دے اسے جناب امیر کہتے ہیں. کے آرام کرنا اور ہے. سجدوں کے لیے اٹھنا اور ہے، حکم خدا سے تھوڑی دیر مسلح چھوڑ کے آرام کرنا اور ہے. یہ انداز ہم نے اگر دیکھا ہے تو یہ مصطفیٰ نے دیکھا ہے، یہ ہم نے علی میں دیکھا ہے، جہاں مصطفیٰ نے دیکھا. اور خلوص اور خالص کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے قرآن میں خالص کہاں آیا ہے. یہ بہت قابل توجہ بات ہے مومنین کے لیے. یہ ہر آدمی کہتا ہے ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم تو خلوص سے کرتے ہیں، خالص ہے. یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، بہت کم ہیں جو اللہ کے لیے کرتے ہیں. بین رفس و دم، یہ لفظ ہے. دودھ جو خالص نکلتا ہے. علماء میں سے بعض علماء صبح جو علی صبح نماز کے وقت سے پہلے اپنے شہروں کو ممالک کو روانہ ہو چکے ہیں، اور ایئرپورٹ پر روانگی کے لیے ان کے لیے انتظام کیا گیا تھا. ان میں سے مولانا جعفر نجم ہیں کہ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو ہے وہ بڑی خدمت کر رہے ہیں، اور اسپیشل یو کے سے وہ آئے تھے میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے. اور یہ رابط ہیں دو تنظیموں کے درمیان، جو ہے وہ یورپ کی جو یو کے کی جو تنظیم ہے اس کے، اور جو شینگن کی تنظیم ہے اس کے درمیان. اور یہ ہمیشہ ہر میٹنگ میں باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو ہے ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر. آپ علماء کی آپ نے بڑی خدمت کی اور خدمت کر رہے ہیں، مسلسل 2-3 سے دن جاگ رہے ہیں آپ، تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ نارمل ہے ہمارے لیے، کوئی ایسی آپ اپنے لیے اعزاز، بلکہ ہمارے لیے باعث فخر اور باعث عزت ہے کہ علماء ہمارے ہاں تشریف لے کے خدا آپ کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ ان علماء کا سائے میں ہم آگے بڑھتے رہیں. ماشاءاللہ. خدا ابھی صبح کی نماز کو وقت ہے، لیکن علماء اٹھے ہوئے ہیں اور نماز تہجد، نوافل اور شب زندہ کر رہے ہیں. خدا ان تعالیٰ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور عوام کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگرچہ علماء نے منع کیا تھا کہ اس حصے کی ویڈیو نہیں بنانی، لیکن میں نے پھر بھی بنائی تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ علماء عوام کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. پھر تو وہاں بڑا رش ہوتا ہے. کہاں پہ؟ یہاں تو باہر ہے نا، چلتے ہیں وہاں لیٹ ہو جائیں گے. 10:30 بجے پہنچا نا وہاں لیٹ ہو جائیں گے. ابھی ہماری تقریباً 5 بجے فلائٹ ہے، تو اس چیز کو مد رکھتے ہوئے ہم تقریباً 2:30 بجے مدینہ العلم سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، اور تمام وہاں موجود افراد اور علماء سے خداحافظی کر رہے ہیں. کرنے کے بعد ہم روانہ ہو چکے ہیں، اور ہمیں ایئرپورٹ تک پہنچانے کی زحمت کر رہے ہیں مولانا محمد علی نجفی صاحب کر رہے ہیں.
ان کے ہمراہ اور اسی طرح مولانا حسین نقوی کے ہمراہ ہم ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ تو یہ راستے کے مناظر ہیں جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ تو اس راستے میں جو ہے وہ کافی حاصل خیز اور نتیجہ بخش گفتگو رہی مولانا شمشاد عزیز صاحب سے، اور اسی طرح مولانا حسین نقوی صاحب سے اور مولانا محمد علی نجفی صاحب سے۔ خدا تعالیٰ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے علم میں، تقوی میں خدا جو ہے وہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بڑا اچھا جو ہے وہ استقبال کیے اور اچھے طریقے سے ملے اور سارے معاملات اچھے طریقے سے طے پائے۔ تو اب ہم روانہ ہو گئے ہیں، چل پڑے ہیں ایئرپورٹ کی طرف۔ تو ہم انشاءاللہ جلدی ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ جیسے پہلے کہ آپ بتایا، مدینہ علم سے لے کر ایئرپورٹ تک کا جو راستہ ہے تقریباً آدھے گھنٹے کا راستہ ہے۔ یہاں یورپی ممالک کی یہ بلڈنگیں، سسٹم، طریقہ کار اور روڈ تقریباً ملتے جلتے ہیں، اور سپیڈ لمٹ بھی تقریباً سیم ہے، اور رول اور ریگل جو ہے ٹریفک کے بھی تقریباً سیم ہے، اور اسی بنیاد پر آپ جہاں کہیں بھی ہوں تو آپ جو ہے وہ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ کسی ملک کا بھی آپ کے پاس، یورپین ممالک کسی ملک کا بھی ڈرائیونگ لائسنس ہو تو اس کی بنیاد پر آپ کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ اب ہم جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں، جہاز میں سوار ہو چکے ہیں، اور تقریباً تھوڑی دیر بعد جہاز روانہ ہو جائے گا اس اوسلو کی طرف۔ ابھی جو ہے وہ سیٹ تک پہنچنے میں تھوڑا فاصلہ ہے کیونکہ رش ہو گئی تھی۔ اچانک انہوں نے پہلے اعلان کیا کہ جہاز آپ کا لیٹ ہے، اور پھر بعد میں اعلان ہوا کہ جہاز نہیں اپنے مقررہ وقت پر روانہ ہوگا، تو جس میں تھوڑی جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے پہلے بتایا کہ جہاز آپ کا لیٹ ہے تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ، اور پھر اچانک انہوں نے اعلان کیا نہیں، جہاز مقررہ وقت پر روانہ ہوگا، جس کی بنیاد پر تھوڑی افراتفری بن گئی۔ لیکن یہ جو نارویجن جہاز ہیں ان میں ایک سہولت یہ ہے کہ ان کے دونوں گیٹ جو کھل جاتے ہیں اور سوار ہونے میں کوئی دقت نہیں رہتی، اور آسانی سے انسان جو ہے سوار ہو جاتا ہے۔ جو ہے وہ کچھ افراد پہلے دروازے سے سوار ہوتے ہیں، کچھ بعد والے سے۔ اب ہم جہاز سے اتر چکے ہیں اور اوسلو میں پہنچ چکے ہیں، تو مولانا شمشاد ہمارا جو ہے وہ انتظار کر انہوں نے فون بھی کیا تھا کہ آپ آگے جائیں، ہمارے بغل والی سیٹ خالی تھی، جی لیکن وہ پھر میرا خیال میں آخری وقت آپ نے نہیں اٹھایا۔ وہ میں دور ہو گیا تھا، مجھے وہ بیگ رکھنے کی جگہ بھی نہیں ملی ہے۔ وہ ہاں، بیگ کہیں اور تھا۔ ابھی نکلنے میں جلدی نہ کیجیے۔ ابھی ہم ایئرپورٹ کے اندر ہیں اور ایئرپورٹ کی بالائی منزل سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہمارے اس دائیں طرف ریسٹورنٹ ہیں جو ایئرپورٹ کے اندر ہوتے ہیں، اور ان ریسٹورنٹ کے سائڈ سے گزر کر کے ہم نیچے کی طرف جائیں گے اور ڈیوٹی فری شاپ کی طرف جائیں گے۔ جب بھی آپ سفر سے واپس آتے ہیں تو آپ ایئرپورٹ سے بعض سستی اور معیاری چیزیں خرید سکتے ہیں، اور ان پہ ٹیکس نہیں ہوتا، اور اس میں کچھ تھوڑی چھوٹ اور رعایت ملتی ہے، اور آسانی سے انہیں انسان خرید سکتا ہے، اور کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے جو باہر کی نسبت بہتر ہوتی ہے۔ لیکن وہ چیزیں خریدنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بورڈنگ کارڈ وہاں دکھائیں۔ بورڈنگ کارڈ کے بغیر وہ آپ چیزیں وہاں سے نہیں خرید سکتے۔ اب بورڈنگ کارڈ ہوگا تو بورڈنگ کارڈ پر، اور پھر یہ بھی کہ ایک لمیٹڈ چیز خرید سکتے ہیں آپ بورڈنگ کارڈ، اس سے زیادہ جو ہے وہ خریداری آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ انسان جب سفر سے آتا ہے تو سفر کی مستحبات میں سے یہ کہ تحفہ خرید کر لے آئے، گھر والوں کے لیے، دوستوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے جو ہے وہ، تاکہ اس کے سفر کا بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ سفر پر گیا تھا۔
اس لیے ہم جو ہے وہ بیگس کی جگہ ہے وہاں کے قریب جو ڈیوٹی فری شاپ ہے اس پہ آگے ہیں، اور تاکہ کچھ چیزیں یہاں سے خرید لیں، کیونکہ ڈنمارک سے میں فرصت نہیں ملے کہ کچھ خریداری کی جا سکے، تو یہاں ایئرپورٹ سے ہم خرید رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم روانہ ہو گئے پارکنگ کی طرف، مولانا شمشاد رضوی صاحب کے ہمراہ، اور انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس پارکنگ گاڑی میں بیٹھ کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك ربي، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، سبحانك ربي سبحانك، سبحانك ما أعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك ربي، سبحان من غمر الوجود بنوره فضلا ولا تحصى له آلاء، سبحان من غمر الوجود بنوره فضلا